से पूछा तो जुर्रत बोली یہ ہمیں نہ ایک نوکری نہیں دے سکتے، انٹرنشپ نہیں دے سکتے، لیکن ایگزام انہوں نے لینا ہے، صرف ایک مقصد ہے، اپنے پیسے بنانے ہیں، جیبوں میں ڈالنے ہیں انہوں نے پیسے۔ میں سمجھاتا ہوں جی آپ کو این ایل ای کیا ہے۔ انہوں نے خریدنے گیا اگلا بندہ مرسیڈیز، اس کو پکڑا دیا آپ نے کھوتا گاڑی، یہ انہوں نے سٹینڈرڈ کرنا ہے۔ ایم بی بی ایس کرنے آپ اگلا بندہ آیا ہے، ذلیل و خوار کیا ہوا ہے آپ نے سڑکوں پہ۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو این ایل ای اصل میں کیا ہے، نظام لانے چلے ہیں امریکہ کا، کھوتا گاڑی کا سٹینڈرڈ بھی نہیں ہے جبکہ ان کا۔ پی ایم سی کی ہی ساری ذمہ داری ہے ڈیفینیٹلی۔ یہ آج جو احتجاج ہو رہا ہے یہ این ایل ای کے اگینسٹ ہو رہا ہے۔ اگر این ایل ای کا کالا قانون نہ لایا جاتا اور یہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہوتے، ان کا کام ہے، یہ ریگولیٹری باڈی ہے، یہ تمام کالجز کو ریگولیٹ کرے۔ دوبارہ سے کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا ایجوکیشن لیول ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، اور ایجوکیشن لیول کے بعد آگے کا کیا ہے جی، فیوچر کا کیا ہے۔ یو ایس ایم ایل ای ہوتا ہے، یو ایس اے کا ایگزام جو ایک سینٹرلائزڈ ایگزام ہوتا ہے، اس کے بعد ریزیڈنسی دی جاتی ہے اسپیشلائزیشن کے لیے۔ یہ ہمیں نہ ایک نوکری نہیں دے سکتے، انٹرنشپ نہیں دے سکتے، لیکن ایگزام انہوں نے لینا ہے، صرف ایک مقصد ہے، اپنے پیسے بنانے ہیں، جیبوں میں ڈالنے ہیں انہوں نے پیسے۔ ڈاکٹرز ہیں اور یہ دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں، اس اسلام آباد کے ڈاکٹرز تو ہمیں کوئی نظر نہیں آئے۔ ان کی ایک مذاکراتی کمیٹی ہے، اس کو ہم لے کے گئے اور ان کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ہیلتھ ہے اس کے ممبرز کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے۔ میں خود ان مذاکرات میں موجود تھا، اور اس مذاکرات کے چلتے ہوئے پیچھے پتہ چلا کہ کچھ شرپسند نے جو ہے وہ پی ایم سی کی بلڈنگ پہ حملہ کیا۔ سر 15 میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تھا MBBS میں، تو وہ PMDC کی ریگولیشن 2008 کے اکارڈنگ ہوا تھا۔ اس میں ایفیڈیوٹ میں نے سائن کیا تھا جس پہ PMDC رجسٹرار اور میرے کالج کے پرنسپل کے سائن تھے، جس میں یہ مینشن تھا کہ 5 MBBS کی امتحان دینے کے بعد اور 1 سال کی ہاؤس جاب کرنے کے بعد مجھے پرماننٹ لائسنس ملے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں نے 5 پروف دے دیے ہیں، میں ہاؤس جاب کر رہا ہوں۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ میرے اوپر جو پالیسیز امپلیمنٹ کی جانی ہے وہ PMDC کی ہونی چاہیے۔ PMC تو 2019-20 میں آیا ہے، PMC کے اندر جو پہلا بیچ انڈکٹ ہوا ہے وہ 2020 میں ہوا ہے۔ اب جو پالیسی بھی بنتی ہے اس کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ پروسپیکٹو ہوتا ہے، نہ کہ ریٹروسپیکٹو ہوتا ہے۔ آپ نے پلیب کی ایگزامپل دی، آپ نے انڈیا کی ایگزامپل دی، آپ کو میں بتاتا ہوں پلیب کی جگہ جو کہ MLA نے 2024 میں لینی ہے، اور یہ بات 2015 میں ہی UK والوں نے بتا دی تھی کہ 9 سالوں کے بعد ہم جا کے UK MLA لے کے آئیں گے، تاکہ اس دوران جو بیچز جنہوں نے MBBS میں ایڈمیشن لیا ہوا ہے پاس آؤٹ ہو جائیں۔ آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا والوں نے 2019 میں اناؤنس کیا کہ 2023 میں جا کے ہم NEX کی ایگزام لیں گے، جس کو آپ NLE کہہ رہے ہیں۔ اور یہ گیپ دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو پرانی پالیسیز کے مطابق انڈکٹ ہوئے تھے وہ اس دوران پاس آؤٹ ہو جائیں گے، سو دیٹ ان پہ نئی پالیسیز کا اطلاق نہیں ہو سکتا، لیکن جو نئے بیچز آئیں گے ان پہ ان پالیسیز کا اطلاق ہوگا۔ اور دس از دا ریزن کہ ہم NLE نہیں دینا چاہتے۔ اور ایک اور بات یہ کہ ہم NLE اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ پاکستان کے اندر ہمیں 5 پروفیشنل ایگزام دینے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے میرے 5 پروفیشنل ایگزام دیے ہیں، اس کے بعد PMC چاہتی ہے کہ میں PMC کو NLE ایگزام دوں، اور NLE ایگزام دینے کے بعد CPSP کو FCPS پارٹ 1 دوں، سو دیٹ مجھے PGCP انڈکشن ملے۔ جبکہ انڈیا میں کیا ہوتا ہے، انڈیا میں جو 5 سالوں کے آخری امتحان ہوتا ہے جسے فائنل پروفیشنل کہتے ہیں، وہی ان کا NLE ایگزام ہے، وہی ان کا FCPS جو انڈکشن ایگزام ہے وہی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ NLE جو ٹیسٹ ہے اس کے خلاف پرامن طور پہ یہاں پہ پروٹیسٹ جاری تھا۔ ملک کے مختلف حصوں سے جو ہیں وہ طلبہ اور ڈاکٹر یہاں پہ شریک تھے، اور یہاں پہ پولیس کی طرف سے ہٹ درمی دکھائی گئی اور بلا وجہ یہاں پہ لاٹھی چارج شروع کر دیا گیا، تشدد شروع کر دیا گیا، جس کی بھرپور ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور ہم نے واضح طور پر مطالبہ رکھا ہے کہ یہاں پر جو افراد گرفتار ہوئے ان کو جب تک یہاں واپس لا کے چھوڑا نہیں جاتا، نہ یہ احتجاج ختم ہوگا، نہ کسی ٹیبل کے اوپر کوئی بات ہوگی۔ وہ افراد یہاں واپس آئیں گے، ہم تب کوئی مذاکرات کی طرف جائیں گے، ورنہ یہ احتجاج جاری رہے گا، اور اس احتجاج کا دائرہ کار ہم شہر بھر کی سطح پہ پھیلا دیں گے۔ اب اگر آپ کسی سرکاری بلڈنگ پہ حملہ کریں گے تو آبویسلی آٹومیٹکلی فورس جو ہے وہ ان ایکشن آئے گی۔ ہمارے ایک SP صاحب ہیں، ان کو بھی انہوں نے مین ہینڈل کیا اور بھی پولیس والوں کو زخمی کیا۔ اکارڈنگلی ان کو PMC میں انٹر ہونے سے روکنے کے لیے پھر پولیس نے ریٹیلیٹ کیا۔ ابھی بھی ہم ان کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایک ان کا گروپ پریس کلب کے باہر تھا، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے ہیں، اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ بنے، اور اچھے طریقے سے اگر کوئی ان کی جائز مطالبات ہے تو وہ ہم کنسرن منسٹری کے پاس لے جائیں گے اور اچھے طریقے سے ریزالو ہو جائیں گے۔ NLE ایگزام سے آپ لوگ کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیا وجہ؟ بات یہ آپ مجھے یہ بتائیں، پہلے آپ MD CAT کا ٹیسٹ لیتے ہیں،
इतनी मुल्क की आला सतह पे जहाँ पे स्क्रूटनी करके आप कुछ लोग मेडिकल के लिए लेते हैं, फिर आप 5 साल जो है वो MBBS की डिग्री में पढ़ाते हैं, हर साल उसका बाकायदा एग्जाम लिया जाता है, 1.5 करोड़ पे आप रकम लेते हैं, उसके बाद फिर एक नई पुलिस रात खड़ा करने का क्या मकसद है? आया आपको अपने तालीमी इदारों पे एतमाद नहीं है? आपको अपने तालीमी निज़ाम के ऊपर एतमाद नहीं है कि आप 5 साल डिग्री भी लें, उसमें 1.5 करोड़ रुपया भी लें, MD कैट का टेस्ट भी लें और हर साल एग्जाम भी लें और उसके बाद फिर कहें कि आप NLE की पुलिस रात से गुजरें? ये जो है वो बेसिकली डॉक्टर्स की प्रोडक्शन को रोकना चाह रहे हैं। और उसके अलावा ये जो माफिया इनकी बैठी है वो अकेडमीज़ का चक्कर खोलना चाह रहे हैं। जैसे CSS की तैयारी करवाई जाती है, इसी तरह फिर NLE की तैयारियों पर चौक चौराहों के अंदर अकेडमीज़ खुल जाएंगी, इनका कारोबार चमकने लगेगा। हम ये NLE जो है वो उसको भरपूर तरीके से मुस्तरद करते हैं। आप अपने तालीमी मयार को बेहतर बनाएं। ये आए रोज़ एक नए टेस्ट की जो रविश है इसको आप ख़त्म होना चाहिए। पूरी दुनिया में ये होता है कि जो इस तरह के नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम है उसका हमेशा लिंक होता है रेजिडेंसी एग्जाम के साथ। आप फाइनल ईयर का एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आपने एक ही एग्जाम देना है, उसके बाद आपको रेजिडेंसी मिल जानी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आप ये भी एग्जाम देंगे, उसके बाद रेजिडेंसी के लिए आपको पार्ट 1 दोबारा देना पड़ेगा। यानी कि अगर दुनिया से भी कंपैरिजन किया जाए तो इन्होंने एक अजाफी एग्जाम रख दिया गया है। हमारी डिमांड एक ही थी, किसी भी सेंसिबल और टेक्निकल बंदे से हमारी मुलाकात करवाई जाए फैसल सुल्तान साहब से, लेकिन जब इन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने, हमारे लोग पुरअमन यहाँ पे बैठे हुए थे और इन्होंने एक तरफा लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे तकरीबन 50 डॉक्टर इस टाइम जख्मी हैं और हमारे 100 से ज़ायद डॉक्टर्स इस टाइम अरेस्ट हुए।